ملزمان کا گواہوں کے بیانات پر جرح کا حق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فراڈ کے مقدمے میں بڑا حکم، جسٹس طارق سلیم شیخ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کا ملزمان کا جرح کا حق ختم کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، محمد وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص بتائے گا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس سلسلے میں کیا فیصلہ دیا گیا ہے؟ جی دیکھیے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے 11 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ ملزمان کے جو گواہ ہیں ان کے بیانات پر جرح کا حق ختم نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل عدالتیں اور پاکستان کی عدالتوں میں بھی یہ تصور ہے کہ ملزم کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جاتا ہے۔ اگر ملزمان گواہوں کے بیانات پر جرح کرنے میں تاخیر کرے تو اس پر عدالت اس کا حق دفاع ختم کر کے ڈیفینس کونسل مقرر کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دفاع کا حق جو ہے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے 11 صفحات پر مشتمل فیصلے میں مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی دیا ہے، جبکہ عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ملزم کا حق دفاع ختم کرے، اور فیئر ٹرائل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ملزم کو جو ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے مناسب موقع ملنے چاہیے۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کی جانب سے جی، ملزمان کا حق دفاع بہت قرار دیتے شکریہ ہوئے وقاص، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبر ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تکنیکی امور پر مذاکرات جاری ہیں۔ ایس آئی ایف سی حکام نے آئی ایم ایف وفد کو سرمایہ کاری، گورننس اور اسٹرکچر پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایس آئی ایف سی نے سرمایہ کاری کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنے میں پل کا کردار ادا کیا۔ آئی ایم ایف نے ایس آئی ایف سی کا بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ چاغی سے گوادر تک ریلوے ٹریک منصوبے پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ تکنیکی امور پر مذاکرات جاری ہیں۔ ایس آئی ایف سی حکام نے آئی ایم ایف وفد کو سرمایہ کاری، گورننس اور اسٹرکچر پر بریفنگ دی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایس آئی ایف سی نے سرمایہ کاری کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنے میں ایک پل کا کردار ادا کیا۔ آئی ایم ایف نے ایس آئی ایف سی کا بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں پر ٹیکس استثناء کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، عامر سیال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر بتائے گا، آئی ایم ایف وفد کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، ابھی کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ جی، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے مذاکرات جاری ہیں، اور اس میں مختلف امور جو زیر غور آ رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے اہداف جو ہیں انہیں طے کیا جا رہا ہے۔ تو جو ایک اہم معاملہ تھا کہ آج جو ہے ایس آئی ایف سی پہ انہیں پریزنٹیشن دی گئی ہے، اور پورا بتایا گیا کہ یہ فنڈ جو ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے اور یہ سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے۔ اور آئی ایم ایف کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو حکومت جو گردشی قرض کم کرنے کے لیے جو ہے چیزوں کو بہتر کر رہی ہے، اور اس کے لیے جو ہے پاور ڈویژن اور پیٹرولیم ڈویژن کے نئے اہداف جو ہیں وہ مقرر کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ عامر سیال اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محکمہ ایکسائز پنجاب نے 50 لاکھ روپے مالیت سے زائد مالیت والے گھروں کو ٹیکس نوٹسز جاری کر دیے۔ 5 سے 6 لاکھ ٹیکس ادا کرنے والے پلازا مالکان اب ڈی سی ریٹ کے مطابق 1.5 سے 2 لاکھ روپے ادا کریں گے۔ ایک کنال یا 10 مرلے کے مکان پر بھی ڈی سی ریٹ کے مطابق ٹیکس لگایا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز پنجاب کی جانب سے 50 لاکھ روپے مالیت سے زائد کے گھروں کو ٹیکس نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، مرزا رمضان بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رمضان بتائیے گا، محکمہ ایکسائز پنجاب کی جانب سے جو ٹیکس نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، یہ پنجاب میں پلازا مالکان کی لاٹری اور متوسط طبقہ مالکان کی شامت آ گئی ہے، اور عام شہریوں پر مہنگائی کا ایک اور مزید بم گرا دیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز نے 4.5 لاکھ سے زائد 50 لاکھ سے زائد ملکیت والے گھروں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور 3 سے 5 مرلے والے گھروں کے مالکان ڈی سی ریٹ کے چکر میں پس گئے ہیں۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب میں 45 لاکھ یونٹ میں سے لاہور کے 27 لاکھ یونٹس میں سے 4.5 کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اب 50 لاکھ روپے مالیت سے زیادہ گھر والوں کو 1 جنوری سے ٹیکس دینے کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ پلازا مالکان جہاں پہلے 5 سے 6 لاکھ ٹیکس ادا کرتے تھے، اب ڈی سی ریٹ کے مطابق 1.5 سے 2 لاکھ روپے ادا کریں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو بڑے مالکان تھے ان کو ٹیکس کم ہو گیا، کیونکہ ڈی سی ریٹ لاگو ہو گیا۔ جو مالکان ایک کنال گھر والے یا 10 مرلے میں رہائش پذیر تھے، وہ ان کو بھی ڈی سی ریٹ کے مطابق اب ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اور ان افراد کے گھروں میں ٹھیک ہے، نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے مرزا رمضان بیگ۔ لاہور کی 100 سے زائد یونین کونسلز میں ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کا سلسلہ جاری ہے۔ عوامی حلقوں کی جانب سے ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن سروس کی بھرپور پذیرائی کی گئی۔ سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی کا کہنا ہے کہ 1000 سے زائد رکشے گھر گھر جا کر کوڑا اکٹھا کر رہے ہیں۔ لاہور کی 100 سے زائد یونین کونسلز ہیں جہاں پر ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سروس کی بھرپور پذیرائی بھی کی جا رہی ہے۔ 1000 سے زائد رکشے گھر گھر جا کر ویسٹ کلیکٹ کر رہے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندہ خصوصی علی شراز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بتائے گا، اس سلسلے میں مزید کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟
بالکल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ख़ुसूसी हदायत पर शहर लाहौर में सफाई के इंतजामात को मज़ीद बेहतर करने के लिए डोर टू डोर कलेक्शन का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया था, जिसमें आज 100 यूनियन काउंसिल्स को जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। लाहौर की 100 यूनियन काउंसिल्स के अंदर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है, जबकि लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल हैं और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ये कह दिया गया है कि 2 माह के अंदर अंदर 274 यूनियन काउंसिल्स को मुकम्मल किया जाएगा। 274 यूनियन काउंसिल्स के अंदर जो प्राइवेट लोग आके कूड़ा कलेक्ट करते थे और पैसे चार्ज करते थे, उनको जो है वो बंद कर दिया जाएगा। सरकारी तौर पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला ही जाकर डोर टू डोर कूड़े की ठीक है, कलेक्शन डोर टू करेगा। डोर वेस्ट कलेक्शन का काम जारी है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अली शराज।